اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے انسان بنایا۔ انسان بنا کے پھر اس ہستی کا امتی بنایا کہ جنہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو اپنی زندگی کی سانسیں، دل کی دھڑکنیں، اپنی فکر، اپنی سوچ، قول اور قرار اپنے محبوب مرشد سید دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیتے ہیں۔ پورا عالم اسلام ان ایام میں اس بات کے اوپر خوش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سید الرسل امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی بطور پیمبر، ہادی اور رہبر عطا کی ہے۔ لیکن باقی مسائل کی طرح اس بات کا افسوس بھی ہوتا ہے کہ جو ہی یہ ماہ مبارک اس کا آغاز ہوتا ہے، عجیب و غریب، جھوٹا سچا پراپوگنڈا جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اور لوگ بھول جاتے ہیں کہ جھوٹ اور غیبت جتنی بھی بڑی بڑی نیکیاں ہوں ان کو کھا جاتی ہیں۔ پیمبر پہ، منبر پہ چڑھ کے، مسجد کے اندر، محرابوں میں، کانفرنسز میں، جلسوں میں، اجتماعات اور خطبات میں جس کے منہ میں جو آتا ہے بولتا ہے، احساس ذمہ داری نہ سننے والوں میں ہے نہ سنانے والوں میں۔ اور نتیجہ یہ نکلا ہے کہ 63 سالہ زندگی، 23 سالہ نبوت کی زندگی، اس کے اوپر تو فوکس نہیں ہوتا، پوری امت کو جنم میں، ولادت میں، میلاد میں، پیدائش کے اندر الجھا کے رکھ دیا۔ پوری دنیا میں ایک بھی انسان کلمہ پڑھنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا، جو جنم کا، میلاد کا اور ولادت کا عقیدہ رکھتا ہے، الحمدللہ وہ حق پہ ہے اور سچ پہ ہے۔ اور یہی حقیقت کتاب و سنت سے ثابت ہے، اور یہی اللہ کے طریق سے اور اللہ کی سنت سے ہی ثابت ہے۔ مگر کب؟ جب حقیقت سمجھنے والے بھی ہوں، سمجھانے والے بھی ہوں، جذباتی نہیں ہوں، اور صرف پراپوگنڈا کر کے خوش نہ ہوتے ہوں۔ مجھے پوری دنیا میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ملا جسے محبوب کی پیدائش کے اوپر خوشی نہ ہو، ولادت کے اوپر خوشی نہ ہو، یا جنم کے اوپر اسے کوئی ٹینشن ہو۔ کلمہ پڑھنے والا ایسا کوئی نہیں ملا۔ آپ کو ملے تو مجھے ضرور ملوائیے گا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب عقیدہ واضح نہ ہو اور انسان تضاد کا شکار ہو اور جھوٹ پہ جھوٹ بول کے اسے اتنا پھیلائے کہ لوگوں کو اعتبار ہو جائے کہ یہی سچ ہے، میں اعتبار نہ کرتا تو کیا کرتا، وہ جھوٹ بول رہا تھا بڑے سلیقے سے۔ تو مجھے آج کچھ باتیں عقیدے کی وضاحت کے ساتھ رکھنی ہے۔ انشاءاللہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، واضح ہو جائے گا۔ اس کے بعد جناب کی مرضی ہے، جو کریں، جو لیں، جو دیں۔ پہلی چیز،
ہر کلمہ پڑھنے والے کا بالاتفاق یہ عقیدہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ایک ہے. اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ پرسنل گواہی ہے. اشہد، مرد عورت بچہ جوان بوڑھا، میں گواہی دیتا ہوں اللہ الہ الا اللہ، اللہ کی الوہیت میں کوئی دوسرا حقیقی معبود ہے ہی نہیں، وہ صرف اللہ ہے. لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک بھی نہیں. جب کتابوں میں تفصیل میں جاتے ہیں لا شریک لہ کا معنی کیا ہے، نہ رب کی ذات جیسی کسی کی ذات ہے، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں. نہ رب کی صفات جیسی کسی کی صفات ہیں، کوئی اس میں شریک نہیں. نہ اللہ کی الوہیت میں کوئی اور شریک ہے، کوئی سجدے کے لائق نہیں، وہ اکیلا اللہ ہے. اللہ کی ذات کے بارے میں یہ عقیدہ. دوسرا، ہر قرآن مجید پڑھنے والا مومن یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اس میں کوئی دوئی نہیں ہے. دوئی کوئی دوسرا نہیں، کوئی لاسانی نہیں، کوئی ہم سر بھی نہیں اور کوئی برابری کرنے والا بھی نہیں. دلیل، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللہ بالکل اکیلا، یکتا اور ایسا وہ جز ہے کہ جس کا کوئی دوسرا جز نہیں، نہ تقسیم ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. ساری کائنات ضرورتوں کے تحت پیدا کی گئی ہے. ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو، نہ ہوتی حاجت تو ہر بندہ خدا ہوتا. اللہ محتاج نہیں ہے، وہ کسی کا حاجت مند نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے. لم یلد، اس کے وجود سے نہ اس کی بیوی، نہ اس کے بیٹے، نہ بیٹیاں، نہ اولاد. ولم یولد، نہ اس کی کسی سے میلاد، نہ کسی سے جنم، نہ کسی سے پیدائش. اگر یہ عقیدہ سارے مسلمانوں کا ہے، اور ہر مسلمان نے اپنے بچے کو نماز میں کم از کم قل ہو اللہ ضرور سکھائی ہوتی ہے. یہ عقیدہ توحید، رب کی ذات کے بارے میں، رحمان کے بارے میں عقیدت اور عقیدہ. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، پوری کائنات میں ایک بھی کفواً تنکیر کے ساتھ کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو رب کا ساجی ہو، ہم سر ہو، رب اس کے اندر سے ہو یا وہ رب کے اندر سے ہو، یا دونوں ایک دوسرے کا حصہ ہوں. ایسا کوئی نہیں ہے. اگر رب کے بارے میں یہ عقیدہ سمجھ آ گیا ہے تو مزید سنیے. اللہ فرماتے ہیں آیت الکرسی ہر مسلمان کو آتی ہے، یا اس کا ترجمہ کم از کم آتا ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے جو سدا زندہ ہے، اسے موت نہیں. القیوم، ہر بندے کو قیام کھڑا ہے تو جھکنا پڑتا ہے، بیٹھنا پڑتا ہے، لیٹنا پڑتا ہے، گرنا پڑتا ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ سدا سے قائم ہے، قائم رکھتا ہے. نیند تو بڑی دور کی بات، اسے اونگ بھی نہیں آتی. اللہ کے بارے میں اگر یہ عقیدہ واضح ہے تو مزید سنیے. ساری دنیا جانتی ہے کہ اللہ سب کو کھلاتا ہے، کھاتا نہیں، پلاتا ہے، پیتا نہیں. اب آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور اس کے بارے میں عقیدہ. امت دو حصوں میں کھو گئی. پہلا حصہ پاکستان کے اندر اکثریت، ان کو یہ سبق پڑھایا گیا اور انہوں نے یہ پڑھا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام رب کا نور، اللہ کا جز، اللہ کا حصہ ہے. اور اس کا اعلانیہ پرچار ہر اذان کے ساتھ مسجدوں میں کیا جاتا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ. نہ پڑھنے والے کو شعور، نہ پڑھانے والے کو شعور. اگر آپ رب کا نور، اللہ کا جز، اللہ کا حصہ ہیں، آپ کی عیسائیوں سے جنگ کیا ہے؟ مجھے صرف یہ واضح کر دیں. سوال کیجیے اپنے آپ سے، کرسچین سے آپ کی جنگ کیا ہے؟ وہ کافر کیوں ہیں؟ اس کا جرم کیا ہے؟ غلط کیوں کہہ رہے ہیں؟ اگر وہ عیسیٰ کو اللہ کا جز، اللہ کا نور، اللہ کا بیٹا کہے، سیدہ مریم علیہ السلام کو اللہ کی بیوی کہے،
تو وہ کافر ٹھہرے، وہ مشرک ٹھہرے، وہ قابل اعتنا نہیں ہے۔ وہ جس برتن میں پانی پیے تم پانی نہیں پیو، جس کپ میں چائے لے چائے نہیں لو، برتن الگ کر دو۔ وہ دعوت پہ بلائے تم دعوت نہیں کھاؤ۔ فرق کہاں ہے؟ آپ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کا نور کہیں، اللہ کا جز رب کا حصہ بولیں۔ آپ چونکہ مسلمان ہیں اس لیے راہیں کشادہ ہیں، اور اگر یہی کام عیسائی کرے آپ اسے کافر بھی کہیں مشرک بھی کہیں۔ کیوں؟ پتہ یہ چلا کہ عیسائیوں کا وہ عقیدہ تثلیث غلط تھا، توحید کے منافی تھا۔ دلیل، رب کا جز جو بولے گا وہ عیسیٰ کو بولے یا مریم کو بولے علیہم السلام، فتویٰ کسی صوفی کا یا مولوی کا یا کسی مفتی کا نہیں، یہ کتاب اللہ ہے، تیرے گھر میں پڑھی ہے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، وہ لوگ پکے ٹھکے کافر ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ نہیں، عیسیٰ اور مریم اللہ کا حصہ، رب کا جز، وہ بیوی اور یہ بیٹا ہے، اور یہ 1/3 کا قصہ ہے، یہ تثلیث۔ اللہ کہہ رہے ہیں لقد کفر، ترجمہ کروا لیجئے کسی بھی مولانا سے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ۔ او جی وہ تو 3 کہتے ہیں، ہم تو 2 کہتے ہیں نا، اللہ اور محمد 2 ملتے ہیں۔ ہم نے کہا یہ بھی سن لیجئے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں کو کافر کیوں کہا گیا؟ ان پہ اعتراض کیوں اٹھا؟ انہوں نے عزیر کو رب کا نور، رب کا جز، رب کا حصہ، رب کا بیٹا قرار دیا۔ اللہ نے ان پہ یہ کتاب اتار کے ان کے کفر کو واضح کیا، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ کفر ہے ان کا، میرا کوئی بیٹا نہیں، میری کوئی بیوی نہیں۔ کل ان کان للرحمن ولد، جاؤ پوری دنیا جتنے دلائل اکٹھے کر سکتے ہو کر لو، اگر کسی کو رب کا بیٹا، رب کا جز، رب کا حصہ، رب کی بیوی تم ثابت کر دو، قدم تمہارے ہوں گے، سر میرا ہوگا، میں سب سے پہلے سجدہ کروں گا، کیونکہ رب کو تو ہے ہی سجدے کے لائق۔ اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آتے ہیں، باہر کی دنیا دیکھ کے آئے، لوگ جھکتے ہیں، سجدے کرتے ہیں بڑوں کو وڈیروں کو۔ کہا محبوب ہم آپ کو سجدہ نہ کریں، آپ تو صحیح معنوں میں دلوں کے حکمران ہیں، وہ تو لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں، آپ کو تو رب نے بنایا ہے۔ کہا سنو، میری شریعت میں اگر رب کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی، میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے جتنے اس کے اس پر حقوق ہیں، لیکن جاؤ، حالانکہ حق تھا، وہ مرید بن کے آئے تھے، پیشوا کے سامنے آیا اور سجدہ کرنے لگا ہے، اور باہر کی دنیا کو دیکھ کے آیا، عزت اور آبرو اور تکریم کر رہا ہے، سجدہ تعظیم کی اجازت مانگ رہا ہے۔ محبوب کہتے ہو میرے سارے مریدو، یہ دیکھو یہ صحابہ یہ ہے، یہ دیکھ کے آیا نا، اس کو پتہ چلا ہے، آؤ تم بھی کرو۔ مگر میرے مرشد نے اسے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اللہ سجدے کے لائق، اگر محبوب رب کا جز ہوتے تو محبوب بھی سجدے کے لائق، مگر اللہ کے محبوب کیا کہتے ہیں؟ امرتو، مجھے میرے حاکم نے، مجھے میرے رب نے، میرے الہ نے یہ حکم دیا ہے، ان اسجد علی 7 اعظم، وہ مسجود ہے، میں ساجد ہوں، میں 7 ہڈیاں زمین پہ لگاؤں، میرے 2 پاؤں، میرے دونوں ہاتھ، میرے دونوں گھٹنے، میری یہ ناک اور پیشانی کی ہڈی یہ زمین پہ لگی ہوئی ہو، اور میں بولوں سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ تیرا بندہ زمین کے اوپر جبین رکھ کے ادنا ہے، تو اعلیٰ ہے۔ یہ ہے عقیدہ توحید، یہ ہے ذات الہ اور ذات مصطفیٰ۔ مزید کوئی شک ہے تو آپ احباب کو مارکیٹ کے اندر ایک چیز ملے گی، سورۃ المائدہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 14 پیش کی جائے گی۔ یا اہل الکتاب، یا اہل الکتاب، اے یہود و نصارہ، اے یہود و نصارہ، قد جاءکم رسولنا یبین لکم، تمہارے پاس ہمارا رسول، ہمارا پیغمبر، ہادی اور رہبر محمد
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ चुके हैं, करते क्या हैं? युबय्यिनु लकुम कसीरम मिम्मा कुंतुम तुख्फून मिनल किताब, ये उन सारी चीजों को वाज़े करते हैं जिन्हें तुम छुपा लेते थे, दबा लेते थे और आम लोगों को पता भी नहीं चलता था। जैसे रजम की आयत है, हाथ रख लेते थे, आगे पीछे बयान कर जाते थे। ये पैगंबर वो चीजें बयान कर देता है जो तुम छुपाते थे। वयअफू अन कसीर, अल्लाह ने जो नरमियां रखी हैं, मुआफियां रखी हैं, उसमें से तुम्हारे साथ इन नरमियों का भी मुआमला होता है। कद जाअकुम मिनल्लाह, अहले किताब को ये अल्लाह ताला कह रहे हैं, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। पैगंबर का जिक्र पहले कर दिया, पैगंबर आए। अगर ये एक ही चीज थे तो अल्लाह ताला डायरेक्टली वहां पर कहते या अहलल किताबी कद जाअकुम नूरुना, कद जाअकुम नूरुना। ऐसे नहीं हुआ, मुश्तबे चीजें लेके खींच खूंच के माना निकाल के कि अल्लाह की तरफ से नूर आया है, नूर रसूल सल्लम है, वह किताबुम मुबीन, और यह कुरान है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसे नूरे हिदायत, किताबुल्लाह और पैगंबर और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अलग तज़किरा फरमाया। मगर जो क्लियर कट है, दो टोक है, 24 कैरेट पूरा सोना है, उसे यारों ने छोड़ दिया। आप सूरह कहफ पढ़ते हैं हर जुमे, क्या सुना है कि जो ये पढ़ेगा वो दज्जालों के फितने से, झूठों के फितनों से बचा रहेगा। एक एक आयत, एक एक लफ्ज अकीदे को वाजे करता है, तौहीद को बयान करता है, और जितने झूठ हैं उनको सामने रखता है। अगर अल्लाह ताला तौफीक दे तो आज इसका आखिरी रुकू भी ज़रा तर्जमे के साथ पढ़ लीजिएगा। वक़्त कम है, मैं सिर्फ इशारा करना चाहूँगा। अल्लाह ताला इसके आखिरी रुकू में कहते हैं, क्या काफिरों ने यह समझ लिया है कि वो मेरे अलावा मेरे बंदू को अपना दोस्त वली यार मुश्किल कुशा बना के फिरते रहेंगे और गुजारा हो जाएगा, हम कुछ नहीं करेंगे। अल्लाह कहते इन्ना आतदना जहन्नम लिल काफिरीन नुज़ुला, इस तरह के नाशुक्रे लोगों के लिए हमने जहन्नम की मेहमान नवाजी तैयार की है। आओ तो सही, वेट कर रहे हैं तुम्हारा। उसके बाद कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अक्सरीना आमाला, लोगों सुनो, क्या हम तुम्हें उन लोगों की खबर ना दें जिनकी नेकियां, जिनके अमल, जिनकी मेहनतें कारत गई, बर्बाद गई और जाए गई। अल्लज़ीना ज़ल्ल सायुहुम फिल हयातिद दुनिया, वो नेकियां समझ के अमल करते रहे मगर वो दुनिया की हद तक नहीं, बर्बाद हो गई। वह हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनून सुनआ, और वो ये समझते हैं कि ये नेकी, इसका अजर, ये सवाब, ये मुकाम, ये रुतबा, ये बल्ले बल्ले क्या बात है। अल्लाह कहते हैं उलाइकल्लज़ीना कफ़रू बिआयाति रब्बिहिम, इनकी पहली निशानी ये होगी कि ये रब की आयतों को रद्द करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, नहीं मानेंगे, इनकार करेंगे, मानी बदलेंगे, मफाहीम बदलेंगे। और साथ क्या है, वलिकाइही, तुम्हें इन्हें अपने रब से मुलाकात का डर भी नहीं रहेगा। फ़हबितत आमालुहुम, अल्लाह ताला कहते हैं इनके आमाल ज़ाए। फ़ला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना, ये बदनसीब अमल तो बड़े लेके आएंगे लेकिन हम मीज़ान में डाल के तोलेंगे भी नहीं। आपने देखा होगा बसा औकात हम रद्दी वालों को कोई सामान देते हैं, वो वज़न कर लेता है, कुछ चीज़ें निकाल के बाहर कर देता है, कहता है ये नहीं चलनी है। अल्लाह कहते हैं तुम्हारी नेकियां बेवजन कर दूंगा, मीज़ान में नहीं डालूंगा, रद्दी की टोकरी में गई। ज़ालिका जज़ाउहुम जहन्नम, यही इनका बदला है। इन्होंने रब को, रसूल को, पैगंबर को, कुरान को, इताअत को सारी जिंदगी जलन पे रखा, ना शुक्र रहे, इनकार करते रहे। बिमा कफरू वत्तखदू आयाती व रुसुली हुज़ुवा, इन्होंने मेरी निशानियों को, मेरी आयतों को और मेरे पैगंबरों को मजाक बनाए रखा। पढ़िए इन्नल्लज़ीना आमनू, इसके मद्दे मुकाबिल ईमान लाने वाले, अमल साले करने वाले, उनके लिए जन्नतुल फिरदौस मेहमान नवाजियाँ हैं। खालिदीन फ़ीहा, हमेशा रहेंगे। ला यबगून अन्हा हिवला, उन्हें उनसे कोई हटाएगा भी नहीं। कुल लौ कानल बहरु मिदादल लिकलिमाति रब्बी, और तुम्हारे रब की ज़ात ये है कि पूरी दुनिया के समंदर स्याहियाँ बन जाएं, लिखने लग जाएं। दूसरी जगह, और अगर दरख्त सारे कलम बन जाएं, ये स्याहियाँ ख़त्म हो जाएं, कबल अन तनफद कलिमातु रब्बी,
تیرے میرے رب کے کلمات اور الفاظ اور صفتیں اور تعریفیں ختم نہیں ہوں گی، یہ سیاہیاں ختم ہو جائیں گی۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اس کے برابر اور 7 سمندر بھی لے آئیں اور وہ بھی سیاہیاں بنا ڈالی جائیں تیرے رب کی تعریف۔ اب رب تعریف اپنی کروا کے مرشد کی ذات بتا رہا ہے، پیغمبر کی ذات۔ یہ ہے وہ جگہ جہاں آ کے ممبر پہ کھڑے ہو کے، اس مصلی پہ کھڑے ہو کے، پیغمبر کی اس امانت پہ کھڑے ہو کے، قرآن کی اس دیانت پہ کھڑے ہو کے، ہاتھ میں پکڑ کے سر پہ رکھ کر کے انکار بھی کریں گے، رد بھی کریں گے، ریجیکٹ بھی کریں گے، پوری بھی نہیں پڑھیں گے۔ یہ جو آیت آ رہی ہے اس میں اللہ نے تینوں چیزیں واضح کر دی ہیں۔ رب کی ذات کیا ہے، پیغمبر کی ذات کیا ہے، پیغمبر کا رتبہ، عہدہ، شان اور مقام کیا ہے، اور ان کی دعوت، میسج اور پیام کیا ہے۔ سنیے، اللہ فرماتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم۔ لوگوں کی زبان میں بولوں نا تو زہر کا پیالہ پی لیں گے، مگر اس کا ترجمہ کرتے ہوئے ڈنڈی ماریں گے۔ کل کا معنی ہے کہہ دیجئے، یہ کھانے والا کل کشے سے ہوتا ہے، کھانے والا نہیں، کل کہہ دیجئے۔ اللہ کیا کہوں، کہے انما۔ قرآن میں جہاں انما آئے تو معنی ہے 24 کیرٹ سونا پورا، نہ رتی ودت نہ رتی کٹ، نہ اس میں ملاوٹ، 100% پیور۔ انما کون، انا میں کیا ہوں، میں بشرن، بشرن۔ منہ میں آگ پڑ جائے گی اگر پیغمبر کو بشر کہہ دیا۔ افسوس، اگر یہ آگ میں لے جانے والی آیت ہوتی تو رب پیغمبر سے یہ باتیں کہلواتا۔ ان کو کہہ دو کہ میں لبادہ بشر میں آیا ہوں، بشر نہیں ہوں۔ یہ ترجمہ کرا یاروں نے۔ اللہ کہیں ان کو کہو میں صرف اور صرف محض خالصتاً 100%، جیسے 24 کیرٹ سونا خالص ہوتا ہے، میں خالص بشر ہوں، خالص بشر۔ ممکن تھا یہاں کوئی ڈنڈی ماری لوگوں نے، اللہ نے اگلے لفظ کہلوا دیے مثلکم۔ سر جی میں غلطی کر رہا ہوں تو قرآن اپنے گھر کا اٹھا لیں، کسی مسلک کا اٹھا لیں، مثلکم۔ ہوئے 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 ہوئے، حضور نو ایڈے گستاخ نے مثلکم کہہ دیتا ہے، بھول گئے کہ اے مثلکم اللہ کہہ رہا ہے تے تیری گستاخی دا فتویٰ تیرے رب تے جان دیا ہے۔ احساس مر گئے، شعور مر گئے، فطور نے ذہن پہ اس قدر وائرس ڈال دیا کہ منہ سے بولتے ہوئے بھی حیا نہ آئی۔ اسی سورہ کہف میں اللہ نے کہا تھا کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، ان بد نصیبوں کے منہ سے، زبانوں سے ایسی بڑی بڑی باتیں نکل گئی ہیں، ان کو احساس بھی نہیں کہ کہہ کس کو رہے ہیں۔ جھوٹ کے پلندے کے علاوہ کچھ نہیں، سورہ کہف میں ہی ہے، اللہ نے دجالوں کے دجل کھولے ہیں۔ مگر کلمہ پڑھ کے اتنا بڑا دھوکا، وہ نہیں جی نہیں بشر نہیں ہے۔ اوپر سے اعتراض، یہ جتنے اہل الحدیث ہیں نا، یا جو پیغمبر کو بشر کہتے ہیں، یہ سارے کے سارے معاذ اللہ منکر بھی، گستاخ بھی، کافر بھی، ابلیس بھی، لعین بھی۔ سجن کتے تیرے بارے چ درد نہ ہوندا تے اللہ دی قسم تینوں تیرے حال تے رہن دیندے، کری جا کہی جا بولی جا۔ پتہ تب چلے گا جب مہلت ختم ہوگی کہ تیرے اس فتوے کی زد میں کون کون آیا ہے۔ اللہ بھی آئے، جبریل لے کے آئے، جبریل بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان میں وحی سے کہا تیری اس گستاخی کے فتوے میں تیرا پیغمبر بھی نہیں بچا۔ کر کہہ رہا ہے، کہاں ہے صرف اپنا مسلک اور اپنی سوچ بچانے کے لیے کہ میرے منہ سے جملہ نکل گیا، میں نے نور کہہ دیا ہے۔ رب سے تھوڑا ڈر لے۔ مثلکم، اگر مثال لینی ہے کہ پیغمبر ہماری طرح ہی بشر ہیں، تو جہاں اللہ نے جیسے کہا ہے ویسے رتبے اور شان کی بات آئے گی تو پوری کائنات ایک طرف، سب نیچے، میرے مصطفیٰ اوپر۔ وہ تجھے بھول جاتا ہے کہ ہماری پوری زندگی کی محنت، سارے جلسے، جلوس، دعوتیں، پیام، دن بھر رات بھر ایک ہی ہے کہ لوگوں عرش بری والے رب کو عقیدے میں، توحید میں، سجدے میں سب سے بڑا کر دو، اور اللہ کے بعد اگر کوئی ہستی قابل اتباع ہے اور سب سے بڑا رتبہ اور درجہ اور مقام اور مرتبہ، عزت اور رفعت رکھتی ہے تو وہ محمد مصطفیٰ ہیں، کوئی دوسرا نہیں ہے۔
سارا سال اسی چیز کے اوپر تو مناظرے ہوتے ہیں. وہ جی ہمارے امام صاحب کی دعوت بڑی ہے, ان کی بات بڑی ہے, وہ زیادہ سمجھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ نہیں آئی, یہ خطیب بے نصیب کو سمجھ آ گئی ہے کہ حضور بشر بھی نہیں ہے, لبادہ بشر میں ہے. اللہ کہتے ہیں مثلکم, تمہاری طرح, جیسے بشر کے جو اصول میں نے تمہارے لیے بنائے ہیں انہی اصولوں سے گزر کے میرے مصطفیٰ آئے ہیں, نہیں تو چیک کر لو. اللہ نے کبھی بشر کو بنایا ہاتھ سے؟ آدم علیہ السلام ہاتھ سے بنائے کہ نہیں؟ کبھی بشر کو بنایا اس آدم کی پسلی سے؟ حوا کو بنایا. کبھی اللہ نے آدم کو اکیلی ماں سے بنایا جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو بنایا؟ کبھی اللہ نے جوڑے سے ماں اور باپ سے بشر کو بنایا؟ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کون سی سنت اللہ نے چلی؟ ہمارے ہاں طریقہ کار کیا ہے؟ اگر جمعہ نہ ہوتا تو میں کہتا ذرا چکو خاں ہاتھ, جنہ دا پیو بھی ہے تو جنہ دی ماں بھی ہے, تو جڑے ماں پیو تھرو جمے نے, تھرو پراپر چینل. یقیناً ہم سب ہیں, ہم سب ہیں. محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے آئے؟ والد عبداللہ اور امی جی آمنہ, ان دونوں کے وجود سے, ان کے نکاح سے. میں پوچھوں نا نکاح کس نے پڑھایا ہے؟ جناب عبد المطلب نے. نکاح کن کا ہوا ہے؟ عبداللہ اور آمنہ کا. پیدا کون ہوا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جا اگر رب کا نور ہے تیری مانی, تو اگر سچا ہے تو یہیں پہ رک. اللہ کے باپ کا نام عبداللہ رکھ, اللہ کی ماں کا نام آمنہ رکھ. جو جنم لے وہ محمد. رب کا جز, رب کا حصہ. جب رب اور یہ دونوں ایک ہیں, احمد تے آہد کوئی فرق نہیں, ایک کوئی فرق مروڑی داؤ میم دی مروڑی. وہ جو مستوی تھا عرش پہ الہ بن کر, اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ بن کر. دونوں اگر ایک ہیں, دونوں کی ذات میں فرق نہیں, ذات الہ اور ذات مصطفیٰ ایک ہے. ایک جمعہ تو پڑھانا, ماں باپ حضور کے ثابت کرتا ہے, پھر رب کے بھی ثابت کر, دونوں جو ہیں. اگر رب کا ماں باپ نہیں ہے اور حضور کے ہیں تو مطلب کیا نکلا؟ کہ جیسے بشر کے ماں باپ ہوتے ہیں حضور کے بھی ماں باپ ہیں. قل انما انا بشر مثلکم. بشر کو پرورش کے مرحلوں سے, جنم کے مرحلوں سے گزرنا ہوتا ہے. میں نے پوچھا حضور کی پیدائش ہوئی یا کہ نہیں ہوئی؟ کیا ہیں نور ہیں. میں نے کہا یہ ربیع الاول ہے, کیا منا رہے ہو؟ کہتا ہے جی میلاد منا رہے ہیں. میلاد کیا ہوتا ہے جی؟ جس میں کوئی پیدا ہو. پیدا کون ہوئے ہیں جی؟ حضور ہوئے ہیں. کیا دو رنگی ہے, کیا تضاد ہے, کیا آپ سیٹسفیکشن دیں گے اپنے آپ کو؟ کس بات پہ لگا رکھا ہے قوم کو؟ سنو, یہ کوئی وہابی آپ کی پیدائش کا یا دیوبندی منکر نہیں ہے. یہی تو کہتے ہیں کہ آپ پیدا ہوئے ہیں, یہی تو کہتے ہیں آپ کا جنم ہوا ہے, یہی تو کہتے ہیں آپ آئے ہیں, یہی تو کہتے ہیں عبداللہ کے جائے ہیں, یہی تو کہتے ہیں آمنہ کے لال ہیں, یہی تو کہتے ہیں یہ دونوں کے دلارے ہیں, یہی تو کہتے ہیں ہماری آنکھوں کے تارے ہیں. مگر پوری کائنات کو وہ فخر نہیں جو ہم بشر کو ہے کہ اللہ نے انہیں ہمارے والے حصے سے چنا ہے. مثلکم, اسی سلسلے سے پیدا کیا ہے. اچھا, بڑی حیرانگی کی بات ہے, میں پورا قرآن پڑھتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ پہلے لوگ انبیاء کو انبیاء اس لیے نہیں مانتے تھے. ان کا موقف تھا کہ نبی تو ٹھیک ہے لیکن بشر نبی بنے یہ بات نہیں سمجھ آتی. بشر نبی نہیں بن سکتا, بشر نبی نہیں بن سکتا, بشر نبی نہیں بن سکتا. اور آج صرف اتنا فرق ہے, یہ کہتے ہیں نبی بشر نہیں ہو سکتا. اللہ کہہ رہے ہیں بشر ہے, محبوب کہہ رہے ہیں میں بشر ہوں, اور یہ بھی کہہ رہے ہیں میں تمہارے جیسا ہوں. وہ حضور کو جی اپنے جیسا کہہ دیا ہے. ذرا تھوڑی شرم کر, حیا کر, تنہائی میں بیٹھ, اگلی آیت پوری کر, پڑھ, سبق سیکھ. آپ کی پیغمبر کی ذات کیا ہے؟ جیسے بشر کو منہ کا کٹ لگائے کھانا ہے, پیغمبر منہ کٹ کھانا لیتے تھے. بھوک لگتی تھی, پیٹ لگا تھا. رب کا پیٹ کا معاملہ کما یلیق بجلالہ و اکرامہ. پیغمبر کو پیاس لگتی تھی, پانی پیتے تھے. جناب آپ کو پیاس لگتی ہے, پیتے ہیں جی. بشر کو جیسے پیاس لگے, میرے مصطفیٰ کو لگے. قرآن کہے مثلکم 100% سچ, مولوی کا جھوٹ. اللہ کہے مثلکم, اوے بشر جیسے تمہیں بھوک لگتی ہے میرے مصطفیٰ کو بھی بھوک لگتی ہے. پیٹ پہ پتھر باندھنے کی کہانیاں کیوں سناتے ہو؟
مثلکم. بشر کی اولاد ہوتی ہے؟ جی ہوتی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تھی؟ جی ہے. کتنی تھی؟ 4 بیٹیاں 3 بیٹے. مثلکم. پیغمبر کے سسرال تھے. بشر کے سسرال ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ایک سورے والا تو بشر ہے جی، 13 سورے نے وہ بشر ہی نہیں. مثلکم. ایک بیوی لیے پھرتے ہو بشر بشر. 11 بیویاں، 2 لونڈیاں، دونوں ساری ملا کے ام الولد بنا کے 13 بیویاں. مثلکم. جیسے بشر کی بیویاں، ایسے پیغمبر کی بیوی بشر کی ساس ہوتی ہے. میرے پیغمبر کی 13 ساسیں بشر کے سالے ہوتے ہیں. مثلکم، بالکل سیم محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے بشر کی سالیاں ہوتی ہیں. سالیاں والے بیٹھے ہو نا. اللہ کہیں تو اڈے جا تو نہیں اسی نہیں نعرہ لڑ دینا. اوے خوشی مناؤ، اللہ نے فرشتوں میں سے نہیں رکھا. پہلے کہتے تھے فرشتے، اللہ کہتے ہیں اگر فرشتوں کو ہم نبی بنا دیتے، تم نے کہنا تھا ان کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، پیٹ ہی نہیں ہے، کھانا، بھوک پیاس، ہم ان کو آئیڈیل کیسے بنائیں؟ اللہ نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی تقاضوں میں، ضروریات زندگی میں ویسے بنایا. جو چیزیں ایک بشر کی ضروریات میں تھیں وہ ساری اللہ نے. بشر جاتا ہے واش روم کے نہیں تے حضور نہیں سی جاندے. ادھر دوسرے پاسے نہ جھوٹ بولن لگے نا. ویسے کسی نے کیا سی جھوٹے دا حافظہ نہیں ہوندا. ایک گل بندا ہے تے بڑی اچھی لے جاندا ہے. کہندا جی حضور دا بولو براز بھی پاک سی تے صحابہ معاذ اللہ پی بھی جاندے سی تے کھا بھی جاندے سی. بنن لگو تے اینا اچا لے جو ضعیف جھوٹی من گھڑت روایتیں آسمان سے ملا دے گا کلابے. دوسری طرف آئے گا وہ جی حضور نور سی. میں کہ یار بشر بیت الخلا نہیں جاندا؟ جی جاندا ہے. حضور پتہ نہیں. میں کیا جڑی فقہ دیا کتاباں چ لکھیا کتاب الطہارہ دے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خادم تھا، وہ لوٹا پکڑتا تھا. نام آتا ہے؟ جی آتا ہے. کیا جی؟ جناب انس. کتنے سال رہے؟ جی 10 سال. خدمت کی؟ جی کی. پانی بھرا؟ جی بھرا. دور گئے؟ ہاں گئے. بیت الخلا میں گئے؟ جی پہنچے. کہندے جی نہیں حضور نہیں سی کر دے، ادا نہیں سی کر دے. تسی کہندے ہو سے نہیں. اللہ کہتے ہیں مثلکم. جیسے تمہیں بیت الخلا کی ضرورت، حاجت کی ضرورت، انہیں بھی حاجت ہوتی تھی. پھر ایک ویلا آیا بھول گیا. کہندا جی تسی بخاری چ لکھیا کہ حضور کھلو کے پیشاب کرتے سی. میں کہا جی اسی نہیں لکھیا، جنہاں نے ویکھیا انہاں نے فرمایا ہے. جڑے صحابی نال سی نا انہاں نے کیا ہے. کہندا نہیں. میں کہا پھر کداں کرتے سی؟ کہندا بیٹھ کے. میں کہ پچھلی ملاقات چ تو کہندا سی آپ اداں دی کوئی ضرورت ہی نہیں سی. اج تو کہن ڈیا جی بیٹھ کے کھلون دا اعتراض بن گیا. اللہ کی قسم اس قدر بہکی ہوئی باتیں ایک عالم کو، اہل علم کو زیب نہیں دیتی. رب کہہ رہا ہے پیغمبر کی ذات بشر والی. پیغمبر سوئیں، بشر سوئے. اگر رب کا جز یا نور ہوتے تو پیغمبر نہ سوتے، کیونکہ رب سوتا نہیں ہے، رب کھاتا نہیں ہے، رب پیتا نہیں ہے، رب بھولتا نہیں ہے. پیغمبر بھولتے تھے کہ نہیں؟ آخر نہیں معاذ اللہ جی پیغمبر کداں بھول سکتے ہیں. میں کہا جی تواڈے مدرسے چ ایک بخاری پئی ہے. کہندا ہاں. میں کہ اوتھے ایک روایت ہے. کہندے جی کیڑی ہے؟ ظہر کی نماز 2 رکعت پڑھ کے آپ گھر چلے گئے. حدیث ذوالیدین. ہن سمجھے بھی کراں کی کواں کی. جے کواں نہیں تو پھر میرے وڈے پڑھا کے گئے نے، ترجمے کر کے گئے نے، لکھ کے تے لکھا کے گئے نے. کہندا جی نہیں حضور بھلے نہیں سی، اسے حدیث دے اندر ہی ہے. صحابہ نے جدو آ کے کیا نا اکثرت الصلاۃ ام نسیتا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ آپ کہتے ہیں نہ نماز کم ہوئی ہے نہ میں بھولاؤں. آپ دیکھو جی آپ نے کہتا میں نہیں بھولیا. میں کہا سر اگے پڑھو تھوڑا جا. صحابہ کہندے نے حضور دوں چوں ایک گل ہوئی ہے. آپ باقیاں نو پوچھتے ہیں ذوالیدین صحیح کہن ڈیا ہے؟ جی یہ صحیح کہہ رہا ہے. اسی حدیث کے لفظ ہیں. محبوب اٹھے مسجد میں آئے، کہا نماز کم نہیں ہوئی میں بھولا ہوں. 2 رکعت نماز اور پڑھی، پھر 2 سجدہ سہو کیے. جیڑا بحث کرن ڈیا سی انہوں بیچارے نو یہ بھی نہیں سی پتا سجدہ صاحب ہوندا یا سجدہ سہو ہوندا ہے. سہو برادری ہے جٹاں دی تے صاحب جیڑا نا اے غلطی تو ہے، نسیان کو کہتے ہیں. ذرا یہاں پہچان کر پورا پڑھ. اسی طرح اس آیت کو دیکھ. اللہ کہتے ہیں ان کو کہو میں بشر ہوں تمہارے جیسا. لیکن آگے کیا ہے؟ یوحا الی، میرا رتبہ یہ ہے کہ مجھے وحی آتی ہے، تمہیں نہیں آتی. میں وہ بشر ہوں کہ جسے رب نے چنا ہے، تمہیں نہیں چنا. میں وہ بشر ہوں جس کے پاس جبریل آتے ہیں، تمہارے پاس نہیں آتے. میرا رتبہ یہ ہے. اللہ میرے سے کلام کرتے ہیں، تم سے نہیں کرتے. میرا رتبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک کوئی بات بھیجے نا میں اس کا فیصلہ نہیں کرتا.
میں اس کا فیصلہ نہیں کرتا۔ ایک فیصلہ کیا تھا آپ نے، مدینے میں آئے تو کھجوروں کے نر مادہ کی جفتی ہو رہی تھی، تعبیر التمور کے سلسلے سے، وہ جو سلسلہ تھا کھجوروں کا، نخل نر مادہ کا ملاپ کروا رہے تھے۔ آپ نے کہا یار اس کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے پھل دینا ہے۔ صحابہ نے چھوڑ دیا، پھل لگا ہی نہیں، جو لگا وہ گر گیا، فصل مدینے کے اندر کھجور کی نہ ہوئی۔ صحابہ نے آ کر کے کہا کہ حضور آپ نے کہا تھا، ہم نے وہ نہیں کیا، تو اس سال تو فصل ہی نہیں ہوئی۔ آپ نے کیا کہا؟ انتم اعلم بامور دنیاکم، جو دنیا کے میٹر ہے تم مجھ سے بہتر جانتے ہو۔ سنو لوگو، یہ جو بدعت کی تعریف کہیں فرق کر لو نا تو سارے دھوکے ہی ختم ہو جائیں۔ دنیا کے امور میں، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، دنیا داری میں جتنا آگے سے آگے جا سکتے ہو بڑھو۔ تب مکان 1 منزلہ 2 منزلے تھے 3 کر لو، 4 کر لو، 100 منزل پہ لے جاؤ، 1000 بنا لو، آپ کو نہیں روکا جائے گا۔ صرف قیامت کی نشانی ہے کہ قرب قیامت ترقی اتنی ہو جائے گی۔ آپ گدھے سے اونٹ پہ، اونٹ سے آگے بہترین سے بہترین سواری، طیاروں پہ، فضاؤں میں اڑو۔ انتم عالم بامور دنیاکم، یہ دنیا کا میٹر ہے، اسے بدعت کے چکر میں ڈال کے دھوکہ مت دینا۔ پانی ہے، پانی میں کچھ اور ڈال لو، مکس کر لو، مشروب بنا لو، ورائٹیاں نکال لو، درختوں کے پھل لے کے پھلوں کے اندر سے ملک شیک بنا لو۔ اگلے دن ایک بابا جی نو جامن دا جوس پلایا، دوست نے ساڈے انہوں نے بنوا کے تے کہندا یار میں بڈھا ہو گیا، زندگی گزر گئی ہے، سر چ تولے چٹے آ گئے نے، جامن تے کھادا سی پر جامن دا جوس نہیں سی پیتا۔ سوچن تسی بھی ڈے ہو گئے۔ خربوزے کا ملک شیک، ساڈیاں ماواں نے تے یہی کہا نا جی، پانی تے دودھ دے نال وارے ہی نہیں کھاندا۔ 5 سال اس فقیر نے مدینہ منورہ میں خربوزے کا اور دودھ کا ملک شیک پیا ہے۔ یہ ورائٹی ہے دنیا، جو بناؤ کرو، لیکن جب بات دین کی ہو، اسے نیکی قرار دے کے، دین قرار دے کے، عبادت قرار دے کے، عید قرار دے کے، تہوار قرار دے کے اپنی مرضی سے کچھ کرو گے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کرنے والا بھی مردود اور جو کام کر رہا ہے وہ بھی مردود، ریجیکٹڈ ہے، وہ قبول نہیں ہوگا۔ اگر بات صرف حسن کی، جمال کی، داد کی، بلے بلے کی ہوتی تو کوئی مشکل نہیں تھا۔ جب ہمیں نہیں علم تھا تو ہم نے بھی 12 سال لگ بھگ اس جلوس کی، لیڈ کی، قیادت کی، زمانہ طالب علمی تھا، کرتے تھے۔ لیکن جب مرشد کی حقیقت اور زندگی کو پڑھا، اصل کو پڑھا، یوحا الی، آپ پہ وہی آئی ہے، وہی میں کیا آیا ہے؟ محبوب سال کی ترتیب میں چلو، محرم گزر گیا، اللہ جی کو عید ہے نہیں، سفر آیا ہے، عید ہے نہیں، ربیع الاول عید ہے، محبوب ہے گئی ہے پر تانوں نہیں پتہ لگنا ہے، تواڈے تو بعد تواڈے امتیاں نوں پتہ لگو۔ ربیع الثانی میں کوئی عید نہیں، جمادہ اولی ثانیہ میں عید نہیں، رجب میں کوئی عید نہیں، شعبان میں عید نہیں، اللہ رمضان جیسا مہینہ کوئی عید کا نہیں۔ اللہ شوال کا چاند نظر آ گیا ہے، کہ محبوب اعلان کر دو، مرد بھی نکلیں، عورتیں بھی نکلیں، گھروں سے نکلیں، باہر جائیں، کھلے میدان میں جائیں، ایک راستے سے آئیں دوسرے سے پہنچیں، اذان نہیں، تکبیر نہیں، پہلے کوئی رکھتے نہیں، کوئی سنتیں نہیں، جا کر کے جو ہے وہ 2 رکعتیں پڑھاؤ، یہ صورتیں پڑھو، پھر خطبہ دو، عورتیں جنہوں نے نماز پڑھنی ہے وہ بھی آئیں، جنہوں نے نہیں پڑھنی وہ بھی آئیں، اور آ کر کے کیا کریں؟ دعا میں شریک ہوں، اگر نماز نہیں پڑھنی تو نماز والی جگہ سے ہٹ کر کے بیٹھیں، اور کچھ کھجوریں کھائیں، یہ سنت ہے، میٹھا فلیور، میٹھی عید، چھوٹی عید، سیویاں والی، ٹھیک ہے؟ طریقہ دیا، تاریخ بتائی، وقت بتایا۔ اللہ اگلا مہینہ آ گیا ہے، شوال کے بعد ذی القعدہ، عید ہے کا نہیں، ذوالحجہ، اللہ چاند چڑھ گیا ہے، یکم کو عید ہے کا نہیں، 2 کو نہیں، 3 کو نہیں، 4 کو نہیں، 5 کو نہیں، اللہ 6 7 8 9 کا نہیں، اللہ 10 آ گئی ہے، کہا عید ہے، ڈیٹ دی، تاریخ دی، ٹائم بتایا، سورج جب طلوع ہو سوا نیزے پہ آئے، کھلے میدان میں نکلو، مسجد میں نہیں، اذان نہیں کہنی، تکبیر نہیں کہنی، 2 رکعت، خطبہ، باقی سارے معاملات، واپس آؤ، قربانی، فلیور کیا ہے؟ نمکین۔ اللہ جی کوئی اور عید، سال مک گیا ہے، کہا ہر ہفتے کے بعد جمعے کا دن تمہارے لیے عید۔ اللہ وقت کیا ہے؟ کہا وقت ہے زوال کے بعد کا۔ کیا کر کے آنا ہے؟ نہا کے آؤ۔ اللہ بس اکیلا نہا کے آ جاؤں؟ کہا نہیں، گھر والوں کو بھی نہلا کے آؤ، صاف ستھرے ہو کے آؤ۔ اللہ لیٹ آ جاؤں چلے گا عصر کے وقت؟ کہا نہیں،
من غسل واغتسل وبکر وابتکر، یہ عید جمعہ ہے، جو جلدی آئے جلدی کرے، جلدی کروائے، نہائے نہلائے، ثم جاء، پھر مسجد میں آئے، ثم صلی ما قدر لہ، پھر جتنی ممکن ہے وہ رکعتیں پڑھتا رہے۔ اللہ یہ عید ہے، اس سے پہلے رکعتیں کیوں؟ کہا میں کہہ رہا ہوں میری مرضی ہے۔ اب امام کیا کرے؟ پہلے خطبہ دے۔ اللہ عید میں تو خطبہ بعد میں تھا۔ کہا دین میرا ہے تمہارا نہیں ہے، دین میرا ہے تمہارا نہیں ہے، پہلے خطبہ دے۔ اللہ کتنے؟ کہا 2۔ اب کیا کرے؟ نماز پڑھائے۔ اللہ کتنی؟ 2۔ اللہ یہ تو زور کا ٹائم ہے، آج زور کدھر گئی؟ کہا تمہیں کہہ رہا ہوں نا، سوال و جواب اپنی جگہ رکھو، بندے ہو بندے بن کے رہو، جتنا کہا اتنا کرو۔ 2 رکعت اللہ پڑھ لی ہے، اب کیا کریں؟ اب تم 4 رکعتیں پڑھو، صلو اربعن۔ اللہ اگر عید ہے تو عید والے دن تو ہم نے بعد میں کوئی رکعتیں نہیں پڑھی تھی، جلدی تھی، اب بھوک لگی ہے تب بھی کہنا تھا جانا ہے۔ اللہ نے کہا نہیں پڑھو، مسجد میں پڑھنی ہے 4 پڑھو۔ گھر جا کے محبوب نے 2 پڑھی۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جناب جو آپ عید بنا کے پھرتے ہیں، اس عید کی خبر ابھی ایک مکالمہ چل رہا ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ میں کسی اور جگہ لے کر کے آؤں گا۔ اللہ نے 5 نبیوں کے میلاد نامے منائے، میلاد نامے، کیا بات ہے۔ آدم علیہ السلام میں پیدا کرنے لگا ہوں، فرشتوں ریڈی رہو، فوری سجدہ کرنا ہے، نہ کیا نا؟ اچھا اللہ جی ہم نے کر لیا، تم نورانی، جنہوں نے نہیں کیا وہ ابلیسی اور شیطانی۔ یہ آدم علیہ السلام کی عید میلاد النبی ہو رہی ہے۔ بلے جاواں قربان جاواں ساون دے اننے نو ہمیشہ ساوا ہی ساوا تے سبز ہی سبز تے ہرا ہی دیکھدا ہے، جس معاملے میں رہے ہر آیت میں وہی۔ ڈکشنری نکالیں گے، واو لام دال ولد و والد و ما ولد کا میلاد ثابت ہو گئی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، میلاد ثابت ہو گئی۔ اور ثابت کیسے کر رہے ہیں؟ سلام علیہ یوم ولدت۔ ڈنڈی مارنی دیکھنی ہو تو یہود و نصارہ کے بعد ان بزرگوں کو دیکھنا جو مار رہے ہیں، کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ میلاد ہے، ولادت کا ٹائم ہے، میری طرف سے سلامتیاں۔ آگے ہی جملے ہیں وَيَوْمَ أَمُوتُ، جب میں مروں۔ اتنے حصے کی عربی پڑھ کے ترجمہ ویسے ہی کاٹ دیا، ہے ہی نہیں، کیونکہ جناب کے ہاں وفات کا چکر تو ہے ہی نہیں، قرآن تو اب وفات کہہ رہا تھا۔ اور آگے جب مجھے قیامت کے دن وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، جب مجھے رب پھر زندہ کریں گے، کمال نہیں ہو گیا؟ وہ جی موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایسے ہے، وہ جی مریم کو بھی اللہ نے کہا میلاد ہون لگی ہے، اللہ میرے کول تو کچھ ہے ہی نہیں، میں تک ویلی ہاں بالکل۔ اللہ نے کہا کھجی نو کھجور نو، اللہ یہ بھی ٹونڈ جائے نو کی کراں؟ اللہ نے کہا میلاد مناونی ہے، ہلاونا تے کم کرنا تہاڈا کام ہے، اگے انہوں پھل پھل لاؤنا تے برکتاں میریاں نے، انہوں نے ایداں لایا تے ماشاءاللہ کھجوراں ڈگ پئیاں، اللہ نے ملا۔ کیا بات ہے بھائی، یہ سبق نہ تو حضور کو سمجھ آیا، نہ اصحاب کو سمجھ آیا، نہ کسی اور کو۔ تو اللہ کے لیے ان چیزوں سے نکلیے۔ آمد مصطفیٰ پہ کوئی شک نہیں، آمد ہوئی ہے، آپ آئے ہیں، ولادت ہے، باسعادت ہے، اور یہی عقیدہ، ولادت کا عقیدہ تو اللہ کی توحید کا عقیدہ ہے کہ آپ پیدا ہوئے ہیں، رب پیدا نہیں ہوتا۔ رب اور ہے، مربوب اور ہے، ساجد اور ہے، مسجود اور ہے، عابد اور ہے، معبود اور ہے، اللہ اور ہے، محمد اور ہے، اور یہی فرق کر کے محمد پیدا ہوئے ہیں، اللہ پیدا نہیں ہوتے۔ 12 مہینے یہ عقیدہ میلاد ادھا ہی رکھنا کتے تے چس آ جائے، یا نور نہیں تو پھر یہاں میلاد نہیں، دونوں چوں ایک کام نہیں، دونوں چیزاں لے کے نہیں چل ہونیاں بہو۔ ان چیزوں کو سمجھ کے طریقے کے ساتھ چلیں، انشاءاللہ آپ زندگی کے اندر مزہ دیکھیں گے۔ اور رہی یہ بات کہ آپ سوال لے کر کے چل پڑیں، آج اس سوالاں دے جواب دو، بہو سوالاں دے جواب تسی دینے نے، پٹڑیوں تسی لتے جے۔ یہ جیڑیاں بھی آیتاں قرآن چوں پڑھے، ایک نکا جہا کام کرے آجے، اپنے مولوی صاحب نو سوٹ بھی لے دیا جے، کوئی اچھا جہا مٹھائی دا ڈبا بھی، کوئی 2-4 ہفتے پہلے او دے کولو اپنی تعریف دے لفظ سن لیا جے۔ ایک صحابی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے محبوب کے پاس آئے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اعلان نہیں کیا تھا، یہودیوں کو نہیں پتا تھا، آئے ہوئے تھے، ان سے پوچھا ذرا پتا کرو یہ عبداللہ بن سلام کون ہے؟ کہندا جی ساڈے پوپاں دا بھی پوپ، ساڈے سر دا تاج، ساڈے وڈیاں دا وڈا، عظیم ترین عالم، بہترین انسان۔ جب انہوں نے کلمہ پڑھا تے بالکل سارا ہی ریورس ہو گئے، ہر گل الٹ، اے ذرا بھی اینوں عقل نہیں، مت نہیں، پیدل ہے، کسے کم دا نہیں، ایداں اے وے اوئے، اچھا جی ٹھیک ہو گیا۔ مولانا صاحب کی نا پورے 11 مہینے خدمت کریں، اس سال سے شروع کر لیں،
کبھی گھر میں دعوت، کبھی کھانے، کبھی کچھ جدو چڑھے نا 12واں مہینہ ربیع الاول والا، اینا پوچھ لیو جی آ جڑے عید میلاد النبی دے تسی ایتاں پڑھیاں نے حضرت آدم علیہ السلام والیاں، اے حضور تے اتریاں سی یا تواڈے تے؟ اسی ویلے متھے دے تیور پڑھیا جی۔ تھوڑی دیر بعد پوچھا جی انہاں دا معنی جڑا تسی کر رہے ہو حضور نو اے سمجھ آیا سی کہ نہیں؟ اگر نہیں سی آیا تو کیوں تانوں کیویں آ گیا؟ تے جے انہاں نو آیا سی تو پھر جو اے سمجھ کے تسی کر رہے ہو حضور نے کیتا سی؟ سر جی جے جھٹ ہور تانوں کول بہن دین تے اگلا سوال تو بڑی دور دی گل ہے، پہلا ہی آنا کتے بھابیاں دی مسیت تے نہیں ہو جاندا رہا، یہ کتے انہاں تے پٹی نہیں پڑھائی۔ حضرات حضور کو بھی کچھ عقل تھی، کوئی شعور تھا، کوئی اللہ نے علم دیا تھا، کوئی نالج تھا، کوئی وحی تھی، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے بندوں تک بات نہیں پہنچائی فما بلغت رسالتا، آپ نے میری رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ 1.25 لاکھ صحابی تو کہیں پوچھیں آپ الا حل بلغت، اور میں نے جو بات ذمہ داری تھی پہنچائی کہ نہیں پہنچائی؟ 2.5 لاکھ ہاتھ کھڑا ہو گیا سی حضور پہنچائیے، تے حضور نے جے دا مانا ایتھے میلاد ہی ہوندا تے اج تے موقع سی 1.25 لاکھ بندہ کٹھا ہے، 2.5 لاکھ ہاتھ ہے، 2.5 لاکھ ڈنڈا بنوایا ہوندا، ہر ڈنڈے تے جھنڈا چڑھایا ہوندا تے انہاں نوں پھڑیا ہوندا، میں بیان کرن لگا جے خطبہ حجۃ الوداع دین لگا جے تو تسی بس بیٹھے نہ جھنڈیاں لہرائی جاؤ تے آپ بھی تھوڑے تھوڑے لہری جاؤ۔ کتنے مزے کی بات تھی، بولیے کوئی ہے اس میں شک؟ مگر میرے مرشد نے دین بتایا، نہیں بتایا اس میں کہ اس میں جناب آدم کا میلاد نامہ ہے، نہیں بتایا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی میلاد کی بات جو آیتیں اتری ہیں اللہ نے بیان کری ہیں اس سے مراد یہ والا طریقہ ہے، نہیں بتایا کہ عیسیٰ و مریم، نہیں بتایا والدم وما ولد، یہ حضور کی جو ہے وہ اللہ نے میلاد کا تذکرہ کیا ہے، تو حضور نو اپنی میلاد دی سمجھنا، جنہوں اپنا بھی نہ پڑھنا نہ آوے کی کہندے ہو؟ پھر سوال کر دے جی وہ بخاری دے وچ تسی بخاری پڑھاؤندے ہو جی پڑھانے ہیں، وہ دے وچ لکھیا کی لکھیا جی؟ ایک یہودی آیا تے حضرت عمر نو کہنے لگا، سنیا جے ذرا، ایک یہودی آیا حضرت عمر سے کہنے لگا عمر جی امیر المومنین کا جی تمہاری کتاب میں ایک آیت ہے، وہ آیت ہمارے ہاں ہوتی تو ہم نے اس دن کو عید بنا لیا ہوتا۔ ایک آیت ہے تمہاری کتاب میں، وہ ہوتی ہماری کتاب میں، ہم اس دن کو خوشی میں عید بنا لیتے۔ حضرت عمر نے اگو کی آکھیا سی؟ کہیں نے حضرت عمر نے آکھیا اچھا اسی میں عید منانے، یہ کیا سی؟ بھول گیا، کہندا جی حضور نے بھی منائی ہے، حضور دے وڈیاں نے بھی منائی ہے، پہلیاں نے بھی منائی ہے، پہلے انبیاء نے بھی منائی ہے، اللہ نے بھی منائی ہے۔ اچھا جی ٹھیک ہو گیا۔ یہ جڑا یہودی آن کے کہن ڈیا انہیں کی کیا سی؟ اگر ہماری کتاب میں ہوتی تو ہم عید بنا لیتے، مطلب کی یہ کہ تسی عید نہیں بنائی۔ اس سے پہلے یہ عید میلاد النبی نہیں تھی تو اس نے کہا نا کہ اگر تمہاری کتاب میں ہے ہمارے ہوتی تو ہم عید بنا لیتے، تم نے نہیں بنائی۔ حضرت عمر کہندے لے کملیا کتھے رہنا ہے، حضور نے بھی منائی، ابوبکر صدیق نے بھی منائی، مینوں بھی اینے سال ہو گئے میں بھی مناؤن ڈیا۔ بلکہ آگے سے جواب کیا دیا، آگے شروع نہیں کر لی کہ چلو پہلے رہ گئی ہن کر لینے، کہنے لگے اگر یہ عید ہوتی تو مجھے پتہ ہے حضور کہاں تھے، جگہ کون سی تھی، دن کون سا تھا، آیت کیسے اتری، دین کیسے مکمل ہوا، لیکن نہ میرے مرشد نے عید بنائی، نہ میرے پیغمبر کے اصحاب نے منائی، نہ 1.25 لاکھ نے، نہ میں امیر المومنین ہو کے اس کو منا رہا ہوں اور نہ آگے کوئی منائے گا۔ کی خیال ہے؟ کہندے جی وہ دن جمعے دا سی، عید دا دن سی، اگلا دن 10 تاریخ سی، وہ بھی عید دا دن سی، عرفہ بھی عید دا دن، نہر بھی عید دا دن، ایام تشریق بھی عید دا دن۔ کوئی پوچھنے والا پوچھے گا، جاؤ حضور نے ساری زندگی جب سے نماز اور عید فرض ہوئی ہے عید نماز نہیں چھوڑی، آپ نے عید نماز ایک جگہ چھوڑی ہے، 10 تاریخ تھی، ہفتے کا دن تھا، 10 تاریخ تھی، ہفتے کا دن تھا، پورے امت تے مسلمہ جہاں جہاں بھی گھروں میں تھے عید ہو رہی تھی، بیت اللہ میں بھی عید ہو رہی ہے، مگر آپ مینا میں ہیں۔ آج آپ نے کنکریاں تو ماری ہیں بڑے جمرے کو، عید نہیں پڑی، قربانی تو کری ہے، 63 اونٹ نہر کیے ہیں، عید نہیں پڑی۔ کوئی کہہ سکتا سی حضور عید لیٹ ہو گئی ہے، پہلے عید پڑھ لیے پھر نہر کر لینا ہے، آپ بھی کہندے ہاں جی، آپ کہندے چلو ٹھہر کے کر لینا ہے، ایسے نہیں ہوا۔ آپ نے بال منڈوائے، صحابہ نے منڈوائے، عید نہیں پڑھی، احرام بدلے، عید نہیں پڑھی، بیت اللہ میں گئے، طواف کیا، عید نہیں پڑھی، 2 رکعتیں طواف کی پڑھی، عید کی نہیں پڑھی، صفا مروہ کی سعی کری، عید نہیں پڑھی۔
عید الاضحیٰ تھی نا، 10 ذی الحجہ کو کیا ہوتا ہے، مگر آپ نے یہ نہیں کرا تو نہیں تے اوتھے کھلو کے جی یہ تو 5ویں عید ہے تو فلانی عید ہے، اللہ تعالیٰ پر کرے جنیاں مرضی بنائی جا، نہ وہ صحیح کسی روایت سے نہ کسی آیت سے۔ اب اس کے اوپر بھی دلائل دینے پڑتے، لیکن کیا کروں، اپنی طرف سے گھڑے اور بنائے اور لوگوں کو مطمئن کیا۔ دوست اللہ سے ڈر، یہ وقتی چیز ہے، چلی جانی ہے۔ اگر تہوار یوں بنانے ہوتے تو یہ واقعتاً یہ دن تہوار ہوتا، مگر حضرت عمر نے ثابت کیا کہ یہودی وہ تمہاری یہودیوں والی سوچ ہے، جب دل کیا امتیوں نے اٹھ کے تہوار بنا لیا۔ ہم صرف اسی چیز کو تہوار مانتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کرا ہو، قرآن نے دیا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خوشی عید منائی ہو اور اس میں آپ نے شرکت کری ہو۔ باقی رہ گیا جی وہ جھنڈے لگن ڈے نے بیت اللہ تے، بڑے خوش ہون ڈے نے، بیان آن ڈے، میں بھی سنن ڈیا 12 ربیع الاول نو ماشاءاللہ جی اس دفعہ جشن عید میلاد النبی منایا جا رہا ہے۔ اللہ کرے مناؤ، میں تو پہلے نہیں کہندا نہ کرو، منائی جاؤ، صحابہ اللہ نو دینا دلیلاں تسی دینیاں نے، لیکن جب آپ مناتے ہیں تو مجھے ایک بات کی خوشی ہوتی ہے کہ چلو کتے نہیں جے مانتے اتنے تو مانتے جی، نہ آن کے جدوں روزہ گلی تے لاؤندے جی۔ میں بڑی دفعہ مثال دے چکے اپنے بچیاں نو، گلی والے نو کہا ساری گلی تسی سجاؤ، فرنٹ گیٹ تے جنہ پیسہ لگے میرا، اوتھے روزہ بناونا جے حضور دا گنبد خضرا۔ استاد جی یہ کیوں بھابی تے دی مخالفت؟ میں نے کہا نہیں میں کردا، بناؤ۔ گل تے دسو وچ اندر دی گل کی ہے، اندر دی پت گل کی ہے، اللہ تانوں مدینے کھڑے تے پتہ کریو جے دے تھلے کی ہے، تے میں وہ جڑے جالیاں دے نال کھڑے نے میں انہاں نوں کہہ دوں، میں کہہ داں گا تانوں نہیں روکن گے۔ جالیاں نوں ہاتھ لا کے 10 دفعہ چومنے چوم لیا جے تے اندر نہ ایک دفعہ چھاتی مار کے ویکھیا جے، قبر نظر نہیں آنی 3 دیواراں نے، لیکن کپڑا پیا اندازہ ہو جائے گا اے حضور دی قبر ہے، صدیق اکبر دی، حضرت عمر دی ہے۔ اے دے اُتے ویکھی جا کے گنبد خضرا ہے، لوکاں نے جھوٹ بولے نے سایہ کوئی نہیں، سایہ میں ڈیلی دکھاؤں، ہے کیا میرے نبی کی وفات کی جگہ قبر؟ اگر یہ دن ولادت کا ہوتا، بات میلاد کی ہوتی، یا مکے دا مینار، صفا دا مینار، صفا دی پہاڑی، یا اتھوں دی کچھ ہے، یا وہ مکتبہ، یا پھر وہ جو ہے وہ مروہ کی پہاڑی بنی ہوتی، حضور وہیں پیدا ہوئے تھے۔ استاد جی پھر انہوں نے مکے دی کوئی شے کیوں نہیں لائی؟ میں کیا اگلے سال تو شاید شروع کر لین، ساڈیاں گلاں سن کے، ساڈے تانے تے سوال سن کے، حالے تک تے یہی لاؤن ڈے نے، تے اللہ نے جتھے بھی مرکز بنوایا وہ دے اتے یہی بنوایا کہ حضور دی قبر دی جگہ جے عقیدہ وفات ہے۔ وفات صرف اللہ کو نہیں، کل من علیہا فان، جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس کو وفات ہے۔ یہ حیاتی مماتی بن کے بیچارے لڑی جان گے، ایک دوجے نو کافر کہن گے، نماز نہیں پڑھن گے، اسی کہاں گے سونے ہو ذرا وہی گنبد خضرا ہی دیکھ لو۔ ماشاءاللہ اس سال آ کے چیک کرے آجے، حالے تک تو کوئی ہل جول نہیں ہوئی کہ گلی سجاؤنی ہے، وچوں منڈیاں نو سمجھ آ گئی ہے بھی نہیں یار ایک رولا ہے، جی حضور پیدا ہوئے نے تو مکے والی کوئی پہاڑی کیوں نہیں لاؤندے، جبل نور لاؤن، غار ہرا لاؤن، او غار سور لاؤن، یہی کہ مولوی ساڈے کول لاوندا۔ میں کہ جی اللہ لواوندا تواڈے کولوں پتہ لگے بھی ایتھے عقیدہ وفات سی جنوں اس دن تسی چھپا رہے ہو، باقی اللہ سمجھ دینے والا ہے۔ میرے بھائی، نہ ہم ولادت کے کل منکر تھے نہ آج ہیں، ہم تو آپ کی پیدائش کو مانتے ہیں، اور یہی تو فرق ہے، تجھے سمجھایا نہیں کسی نے۔ عقیدہ ولادت آ گیا تو عقیدہ نور آٹومیٹکلی چلا گیا، کیونکہ اللہ پیدا نہیں ہوتا۔ لم یلد کی مہر لگ گئی، ولم یولد کی مہر لگ گئی، تیرے سینے میں سورہ قل ہو اللہ اور اخلاص ہے، 24 کیرٹ سونا پیغمبر پیدا ہوئے ہیں، 100% سچ کے آپ کی میلاد اور ولادت ہے۔ لیکن جس طریقے سے آپ منا کے کہتے ہیں کہ جو منائے گا وہ نورانی، جو نہیں منائے گا وہ ابلیسی اور شیطانی، اس جملے کا تو نے حساب دینا انشاءاللہ۔ دنیا میں تیرا کسی نے احتساب نہ کیا، سموٹو ایکشن نہ ہوا، تیرے رب کا تو ایکشن ہے۔ اور یہ جو تو نے کہہ رکھا ہے نا کہ نبی بشر نہیں، مثلکم نہیں، یہ جھوٹ ہے اور یہ اللہ معاف کرے گستاخی ہے۔ ان جملوں کا بھی تو نے حساب دینا ہے۔ تو نہیں کانپتا، تجھے ڈر نہیں لگتا، لیکن اللہ کی قسم اگر سچے دل سے مخلص ہو کے کبھی دیکھے تو مسلمان لڑنے والے نہیں تھے۔ ان سب کا عقیدہ نور یہ تھا کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک۔ ان سب کا عقیدہ ولادت تھا، مصطفیٰ پیدا ہوئے ہیں۔ ان سب کا عقیدہ ولادت اور میلاد یہ تھا کہ محبوب نے اس موقع پہ ایسا کچھ نہیں کرا۔ سوال کرنے کا رائٹ مجھے بنتا تھا، میں پوچھتا کہ جناب لائن سے اترے ہو، چاروں اماموں نے تو نہیں کی، مصر میں امام شافعی نے نہیں کری، بغداد میں امام احمد بن حنبل نے نہیں کری، کوفہ میں امام ابو حنیفہ نے نہیں کری، مدینہ میں رہ کر کے جناب امام مالک نے نہیں کی، تابعین، فقہا، محدثین، یہ نظر نہیں آتا۔
نہیں جی ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ. ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈਆਂ, ਆਇਤਾਂ ਦੀ ਤਫਸੀਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਸਲਾਮ. ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ ਥੋڑے ہی پڑھے چنگے تھے, ਉਹਨਾਂ پڑھے چنگے جنہ حضور نے پڑھایا ہے. سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا, جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاذ ہوتے ہیں. میری محبت کا محبت جواب دے, منفی رویے چھوڑ مثبت جواب دے. اللہ سمجھ دے یہ زبردستی کا سودا نہیں. جو حق ہے بتاتے ہیں اور جو صحیح ہے وہ دکھاتے ہیں, جو غلط ہے اس کو ظاہر کرتے ہیں, باقی کو مانے نہ مانے جناب کی مرضی. یا سلام. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. احباب گرامی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت مبارک ہو, اور ان کی آمد کا جو مقصد ہے وہ بھی سمجھیے. وہ عقیدے کو لینا, شریعت کو لینا, دین کو سمجھنا, دنیا اچھی بنانا, آخرت اچھی بنانا, حقوق کو ادا کرنا, تزکیہ نفس کرنا. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ ہے پیغمبر کی بعثت اور آمد کا مقصد. اور الحمدللہ آئیے اہل الحدیث کے مدارس میں بچوں کو دیکھیں, اساتذہ کو دیکھیں, دن رات دیکھیں, احادیث کی سٹڈی دیکھیں, مطالعہ دیکھیں, اس کے اوپر ہونے والے کام دیکھیں, عمل دیکھیں, بدعات سے دوری, خرافات سے دوری, خالص سنت, شرک سے دوری, خالص توحید. یہ وہ چیزیں تھیں جو پیغمبر نے دی تھی, خالص خالص. الا للہ الدین الخالص وہ ہم لے رہے ہیں. باقی وہ میں بات بیچ میں رہ گئی تھی, اشارہ کر دوں. سعودیہ کی یوم الوطنی, جیسے ہمارا 14 اگست ہے, آزادی کا دن ہے, ان کا یوم الوطنی ہے 23 ستمبر, کل جھنڈیاں لگیں. اب میں نے کہا تھا کہ ساون کے اندھے کو بیچارے کو سارا ہی ساون, او سبز رنگ دا انہاں دا جھنڈا, انہاں نوں جھنڈی سبز رنگ دی, او ویکھو جی ویکھو عید ملا دے. اللہ کرے وہ تہاڈیاں بھی لا دین. یہ 23 نو منا کے انہیں 24 نو لا دینیاں نے, تو 12 تو پہلے پہلے اتر جانیاں نے. ہم وہیں پہ رہے ہیں, ہم نے دیکھا ہے. تو وہ جی وہ اتنے کیا لاؤن ڈے نے. آپ مسجد کے سامنے آ کر کے جلوس نکال سکتے ہیں جس کو آپ صحیح سمجھیں. اللہ نے ان کو وطن دیا, اسی وطن میں حرمین شریف ہے نا. اللہ نے ان کو جگہیں عطا کی ہیں, اسی جگہ کے اندر ان کی مساجد ہیں, انہی کی ان کی نگرانیاں ہیں. اور ایسے چھوٹے چھوٹے بونے سوال اٹھاتے ہیں. پچھلے سال ایک نے جی میں سوال پاتے جی قیامت تک بن دیتا ہے, اے جی بیت اللہ نو غسل کیوں دیندے نے. پتہ نہیں اس کو کہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لگائی تھی جناب ابراہیم کی, جناب اسماعیل کی, ان طہر بیتیہ, میرے گھر دی صفائی بھی کرنی ہے, ستھرائی بھی کرنی ہے, نہوانا دھوانا بھی ہے. اور اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور صحیح, جب داخل ہوتے ہیں بیت اللہ کو نہلایا گیا اور غسل دیا گیا, اور جتنے اوثان وسخ تھے وہ سارے ان سے صاف کیا گیا. بت سائڈ پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنے مٹی پہ ہی رہے تھوڑے ہوں. جو کام کتابوں سننے سے وہ چھوٹے چھوٹے سوال بنا کے کہتے ہیں کہ اسی نا جی اس ویلے بن پا دیتا ہے. ایسے نہیں ہے, آپ کے اوپر سینکڑوں سوال قرض ہیں, اور کچھ نہیں تو کم از کم ہماری طرف سے ہر سال آپ جناب کے پاس سوال ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری آل, پورے رشتہ دار, 1.25 لاکھ صحابہ, آپ کی پوری امت, اور ماں بعد تابعین, تبع تابعین, فقہا, محدثین, مفسرین, جے وہ خیر القرون کرنی سی, انہاں بیچاریاں کول ڈنڈے نہیں سی, یا جھنڈے نہیں سی, یا گھوڑے نہیں سی, یا کھوتے نہیں سی, یا چیزاں نہیں سی. سب کچھ تھا, بازار بھی تھے, گلیاں محلے بھی تھے, لیکن انہیں اس عید کا پتہ نہیں تھا, اس وجہ سے وہ کرتے نہیں تھے. اور خود حضور کو بھی پتہ نہیں تھا, انہوں نے نہیں کیا. تو انہوں بہتا پتہ لگ گیا, اللہ کرے کری جاؤ. جب آئے گا نا سامنے گڑا پتہ پھر چلے گا, اوسن قبراں تے لگ سن خبراں. اللہ سمجھ کی توفیق دے, اللہ میرے وطن کی حفاظت کرے, اللہ مسلمانوں کو سمجھنے کی توفیق دے. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا پڑھتے ہیں, اللہ ان کو ایک کر دے, شملہ ایک کر دے, کلمہ ایک ہے, اللہ ان کی جہتیں ایک کر دے. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.